السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری پیغمبر رسول معظم سید الانبیاء، شافع میدان محشر، ساقی حوض کوثر، نبی یہ محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز علماء کرام، زندہ دل سامعین اور سامعات، میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد منتظمین جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے علماء کو دعوت دین کے لیے منتخب کیا اور گاؤں میں اصلاح کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ادنا کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے، آمین۔ معزز سامعین کرام، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھیلیں کودیں موج مستی کریں اور ہمارے آنے کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ایک کارگر زندگی، ایک اچھی زندگی، ایسی زندگی جو آخرت کی تیاری کے لیے ہو، اس کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسانوں اور اے جناتوں، میں نے تم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا انسان کی دھرتی پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام ہے، عبادت صرف نماز کا نام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس کو کر لینا، اور ہر ان چیزوں سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہ دراصل عبادت ہے۔ آپ اگر یہاں پر اچھی نیت سے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا آپ کا عبادت ہے۔ آپ رات میں سوتے اس نیت سے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے، تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ آپ تجارت اس نیت سے کرتے ہیں کہ آپ حلال کمائی کریں گے، اس سے آپ کو طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی ملے گی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ گویا ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، اور یہی وہ زندگی ہے جو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اسی زندگی کو ہمیں فکر کر لینا ہے آخرت کے لیے۔ لیکن ہائے، آج عالم یہ ہے، انسان دنیا کی تیاری میں مشغول ہے، انسان دنیا میں مست ہے، دنیا میں مگن ہے، اس قدر مال کا دیوانہ ہے، اس کے سامنے قارون کا خزانہ نظر آتا ہے، دولت کا اس قدر حریص ہے کہ وہ آدمی چاہتا ہے دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جائے۔ لیکن اے انسان، کیا تو سوچتا ہے، کیا تو غور کرتا ہے، کیا کبھی یہ فکر کرتا ہے یہ دولت تیرے ساتھ جائے گی کیا؟ قارون خزانوں کو لے کر کیا آخرت میں اسے اس کا خزانہ فائدہ پہنچائے گا؟ کیا کوئی مالدار آدمی اپنے مال کو آخرت میں لے کر جا کر اس سے فائدہ حاصل کرے گا؟ کوئی ہرگز حاصل نہیں کرے گا۔ دنیا میں انسان جو کرے گا، اچھا کرے گا، اپنے کرموں کا پھل اس سے آخرت میں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ خطاب اللہ تعالیٰ مومنوں سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر کے بلا رہا ہے، اپنی بات بتا رہا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو غور سے سنیں، کان لگا کر سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر
لو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر آدمی یہ سوچے، ہر آدمی یہ فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ قیامت کا آنا اس قدر یقینی ہے جیسے آج رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے۔ آج ہم نے تیاری تو کر لی ہے، راشن کا انتظام انسان نے کر لیا ہے، کھانے پانی کا انتظام آدمی نے کر لیا ہے۔ جس گھر میں اس کے رہنے کا بھروسہ نہیں کہ گھر میں رہ پائے گا نہیں پائے گا، اس کو اتنا مضبوط کر لیا ہے، اتنا مضبوط کر لیا ہے، وہ تو کہتا ہے اتنے لیول کا اگر زلزلہ آئے گا میرے گھر کو گرا نہیں سکتا۔ دنیا میں مضبوط گھر بناتا ہے تاکہ اسے دنیا میں آرام اور راحت ملے۔ انسان کو ایک منٹ کی بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اور کس جگہ اس کی موت آ جائے گی، لیکن انسان اس دنیا میں مگن ہے، مست ہے، آخرت کو بھول چکا ہے، اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کے فرمان کو بھول چکا ہے، قبر کے عذاب کو بھول چکا ہے۔ انسان اس دنیا میں مال کا اس قدر حریص ہو چکا ہے کہ اپنوں کو بیگانہ کر دیا ہے، بھائیوں سے دشمنی کر لیا ہے، مال و دولت کے لالچ میں آ کر اس قدر دیوانہ ہو گیا ہے، جدھر دیکھو جہاں دیکھو یہی کہتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا خزانہ ہے۔ اے انسان، تیرے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ان عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہ یقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر، کہ تم کو مال کی زیادتی کے طلب نے غافل کر دیا ہے، مال کی زیادتی کے طلب میں تم مگن ہو گئے ہو اور آخرت سے غافل ہو چکے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، انسان کہتا ہے، ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنی گاڑی ہے، میرے پاس اتنا بنگلہ ہے، میرے پاس خوبصورت مکان ہے، میں کروڑوں کا مالک ہوں، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا وقات ہے، تو میرے سامنے بیٹھ کیسے سکتا ہے، تو میرے سامنے زبان کیسے کھول سکتا ہے، میں بہت بڑا سیٹ ہوں، میں بہت بڑا رئیس ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابن آدم یہی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا فافنیتا، کھا کر ختم کر دیا، وہ تیرا ہے۔ او لبستا، یا تو نے اسے پہن لیا اور کپڑے کو بوسیدہ کر دیا، وہ تیرا ہے۔ کھایا وہ تیرا، پہنا وہ تیرا۔ یہ جو زمین پڑی ہے کھیت کی شکل میں، یہ جو گھر کھڑا ہے مکان کے شکل میں، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے۔ تیری آنکھیں بند ہونے کے بعد تیرے بال بچوں کے ہیں، یہ تیرا نہیں ہے، تیرے اولاد کا ہے، تیرے بال بچوں کا ہے، تیرے بیوی بچوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے انسان، تیرا مال وہ ہے تصدقتا فامضیتا، جس کو تو نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، خیرات کر دیا اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں لگا دیا، اسلام کے راستے میں لگا کر اسے ذخیرے آخرت کے لیے پیش کر دیا، قیامت کے لیے پیش کر دیا، میدان محشر کے لیے پیش کر دیا، وہ مال تیرا ہے جس کو تو نے کھا لیا، جس کو تو نے پہن لیا، یا جس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، ریکارڈ کر لیا، سیو کر لیا۔ بقیہ یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ سب تیرا نہیں ہے، تیرے بال بچوں کا ہے۔ کس پر تو فخر کرتا ہے، کس پر گھمنڈ کرتا ہے؟ انسان کو دنیا میں بڑا ناز ہوتا ہے اپنے نام کا، انسان اپنے نام کے لیے مرنا چاہتا ہے، انسان اپنے نام کے لیے جینا چاہتا ہے، انسان کو اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے ایک دن اسے بھی مرنا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ انسان جب مرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو کب غسل دیا جائے گا۔ انسان جب مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مردے کو نہلایا کب جائے گا۔ دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو
2 दिन का ये सफर है। उसी वक्त से इंसान, जैसे तेरी आंखें बंद होती हैं, तेरा नाम लेना लोग पसंद नहीं करते हैं, तुझे मुर्दा कहते हैं मुर्दे को कब नहलाया जाएगा, मुर्दे को कफन है कि नहीं, रेडी है कि नहीं, लाओ हम लेकर आते हैं। मुर्दे को के लिए कफन लाया जाता है, मुर्दे की जनाजे की नमाज कब पढ़ी जाएगी, ये लोग पूछते हैं। तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। जिस पर तुझे फख्र है, जिन बच्चों पर तुझे फख्र है, जिस बीबी पर तुझे फख्र है, जिस गांव और समाज पर तुझे फख्र है, जिस दोस्त पर तुझे फख्र है, ये दोस्त तेरा नहीं, ये तेरी बेबी तेरे काम ना आएगी, ये तेरा लड़का तेरे काम ना आएगा, ये तेरी लड़की तेरे काम ना आएगी। इंसान तेरे साथ तेरा अमल जाएगा, जैसा करेगा उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ये दुनिया माल दौलत छोड़कर तुझे जाना है। अल्लाह ने फरमाया था, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मरना है। कोई है, दुनिया की तमाम चीजों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मौत से किसी को भी इख्तलाफ नहीं। हिंदू को भी इख्तलाफ नहीं, मुसलमान को भी इख्तलाफ नहीं, अब्दुल्लाह को भी इख्तलाफ नहीं, अब्दुर्रहमान को भी इख्तलाफ नहीं, किसी को मौत से इख्तलाफ नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मौत हमें याद दिलाती है कि ए गाफिल इंसान, अभी वक्त है, संभल जा। जितने सब आए थे सब कब्र के अंदर दफन है। इसी वजह से अल्लाह के नबी कहा करते थे, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा, ऐ लोगों मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें रोका था, फज़ूरूहा। अब इजाजत मिल गई है, कब्रों की ज़ियारत करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करोगे ये तुम्हें आखिरत को याद दिलाएगी। मतलब यह है, जब तुम कब्रिस्तान में जाओगे, देखोगे कि आपके बाप दादा वहां दफन है, आपका जिगरी दोस्त वहां दफन है, आपका लाडला वहां दफन है। आप मजबूर हो जाएंगे कि ये दुनिया किसी को छोड़ने वाली नहीं, ये गांव वाले हमको भी इसी कब्रिस्तान में लाकर दफन कर देंगे। हमारा ठिकाना यही मिट्टी है, मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मिट्टी में मिला दिया जाऊंगा। हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या वकात है। इंसान आखिरत को याद करके कुछ नेकी का काम करने लगेगा, कुछ अच्छाई का काम करने लगेगा। इसी वजह से अल्लाह ने कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अटल है, ये अटल है, ये अटल है कि मौत आकर रहेगी, ये किसी से मफर नहीं। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, ये 2 दिन का सफर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आज की रात सुबह होगी, हम लोग वहां जिंदा होंगे या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुमको तुम्हारे कामों का, तुमको तुम्हारे कर्मों का मुकम्मल बदला मिलेगा क़ियामत के दिन। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जिसको बचा लिया गया जहन्नम से, वो उदखिलल जन्नता, और दाखिल किया गया जन्नत में, फकद फाज, वो कामयाब है। जिसको जहन्नम से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, एंट्री मिली तो जन्नत में, वो कामयाब है। हमारी निगाह में कामयाबी की अलामत और है। रिश्ता ढूंढना हो बेटी का, कोई सेठ है रिश्ता ढूंढता है बेटी का, तो कहता है कितना बिगहा है, कै प्लाट है, कै खोली बंबई में है। आदमी ये सोचता है और इसी पर ये समझता है कि उसकी बेटी की जिंदगी कट जाएगी। वो ये समझता है जिसके पास खेतों खलियान है, जिसके पास दुकानों मकान है, वो कामयाब है। उसकी निगाह में दौलत वाला कामयाब दिखता है। बहुत मुश्किल से देखने को आता है कि कोई रिश्ता ढूंढने गया हो, उस गांव में नमाज के वक्त पहुंचकर ये पूछा हो कि भला बताओ फलाने साहब का लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अक्सर ऐसा नहीं मिलता है। दौलत ही में आ रहे कामयाबी का, लेकिन हमारे आखिरत की, हमारे अल्लाह की निगाह में, कुरान की निगाह में, शरीयत इस्लामिया की निगाह में कामयाबी की अलामत यह है इंसान को नारे जहन्नम से बचा लिया जाए, इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। यही कामयाबी
कामयाबी है और इसी कामयाबी के लिए हमें दुआ भी करना चाहिए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ इंसानों, इस बात को ज़हन में बिठा लो कि दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। ये किसी के साथ वफा नहीं करेगी। किसी के गाड़ी को देखकर, किसी के खूबसूरती को देखकर, किसी के धन दौलत को देखकर धोखा ना खा जाना, ये तो धोखे की चीज है ही। इसकी हैसियत क्या है, इसका वक़्त क्या है? मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया की हैसियत होती, ला कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया की हैसियत होती अल्लाह की निगाह में, तो किसी काफिर को, किसी ना मानने वाले को, मुशरिक को अल्लाह ताला एक घूंट पानी ना पिलाता। लेकिन हम देखते अल्लाह सबको खिला रहा है, अल्लाह सबको पिला रहा है। इसका मतलब है दुनिया की हैसियत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। हमारी निगाह में क्या है? इसलिए हमें आखिरत की तैयारी करना चाहिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो काम करते हो, तुम जो वर्क करते हो, सब कामों का इल्म अल्लाह को है। दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, खेत में, खलियान में, कहां करते हो, सबका इल्म अल्लाह को। अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। आप लिहाफ के अंदर हैं, आपके डैडी मम्मी को पता ना हो चले, लेकिन अल्लाह को पता चलेगा। आप ईयरफोन कान में लगाए हुए हैं, पास में बैठा हुआ आदमी नहीं जानता है क्या चीज सुन रहा है, लेकिन तेरा रब देख रहा है कि तू क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम कामों का इल्म रखता है, जानकारी रखता है। इंसान जब मरता है उसके पीछे तीन चीजें जाती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यिता सलासा फयरजिउ इस्नान व यबका वाहिद यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान जब मरता है उसके पीछे तीन चीजें जाती हैं, दो पलट कर वापस आ जाती हैं, एक साथ रह जाती है। इंसान के अहलो अयाल वापस आ जाते हैं। यरजिउ अहलुहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान के अहलो अयाल वापस आ जाते हैं। बताओ तो सही, क्या कब्र में किसी के साथ उसका बेटा भी गया? क्या कब्र में किसी के साथ उसकी बेटी भी गई? क्या कब्र में किसी के साथ उसका दोस्त गया? नहीं गया। यरजिउ अहलुहु, नबी का फरमान है, घर वाले आपको कंधे पर उठाकर ले जाकर कब्र के अंदर दफन करके, बड़ी में अगर मुंबई होंगे तो फ्लाइट वगैरह से टिकट कटवा कर आपको दफन करके चले जाएंगे। इतना जल्दी जाएंगे कि गांव वालों को पता नहीं चलेगा कि बेटा कब आया और कब चला गया। हाँ, मिट्टी डालने के लिए आ गया था। अल्लाह के नबी ने यही कहा था, यरजिउ अहलुहु, अहलो अयाल वापस आ जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। जिन बेटों के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हो, जिस बीवी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए नमाजों को तर्क कर देते हो, खेतों खलियान में जाते हो, अल्लाह को भूल जाते हो, ये सब के सब आपको छोड़कर चले आएंगे। वो मालुहु, आपका माल भी वापस चला आएगा। कुदाल, फावड़ा, चारपाई वगैरह जो साथ में गई थी वो चली आएगी। आपकी प्रॉपर्टी पूरी मौजूद है। आपकी आंखें बंद होगी, हाथ में भिखमंगी की अगर अंगूठी भी है तो वो भी निकाल ली जाएगी, घड़ी है वो भी निकाल ली जाएगी। झगड़ा होगा कि ये जगह हमको चाहिए, ये दुकान हमको चाहिए, मैं वहां बहुत जमाने से काम कर रहा हूं, इसी में लड़ाई झगड़ा होगी। कोई दुआ के लिए तैयार नहीं, कोई आपके लिए मगफिरत की दुआ करने को तैयार नहीं। सबके दिल में ये अरमान है, ये जगह मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होता, ये मेन चौराहे पर जगह है, इसी की तड़प होगी, इसी की फिक्र होगी। वह अब कामलहु, इंसान जाएगा, तन्हा जाएगा, उसका अमल जाएगा। जरा गौर करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह पर ईमान लाने वाले मुसलमानों, सोचो उस कब्र के लिए तुमने क्या तैयारी की है। दुनिया की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, दुनिया की तैयारी में तुम हीरो के किरदार में नजर आते हो, लेकिन आखिरत की तैयारी में तुम जीरो नजर आते हो। कब्र है, तारीख घर है, एक मामूली कोठरी है, बंद कमरा है, अंधेर नगरी है, वहां कोई नहीं है, वहां एसी का इंतजाम नहीं, वहां कूलर पंखे का इंतजाम नहीं, वहां बीवी बच्चे नहीं, दोस्त नहीं कि कोई दिलासा दे देगा कि ना टेंशन लो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। वहां कोई कहने वाला नहीं है, इंसान अकेले है। उसका अमल है, अच्छा है तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, रेशमी लिबास उसे पहना दिया जाएगा, बुरा है तो
برا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، قبر اسے دبوچے گی، دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف ہو جائے گی. انسان چیخے گا، چلائے گا، ہائے ہائے لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. فرشتے کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، اے بد خلق انسان، اے بدتمیز انسان، اے مجرم انسان، لا تلیتا ولا دریتا، تو نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی تھی، تو نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں تھا. اگر تو قرآن مجید کو پڑھا ہوتا، اگر تو قرآن مجید کو سمجھا ہوتا تو آج یہ لہا ہا نہ کہتا، بلکہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے. لیکن تو جب قرآن پڑھا نہیں، تو نے قرآن کو سمجھا نہیں، جب تو نہیں سمجھا نہ پڑھا تو پھر آج مقدر تیرے لیے یہی ہے کہ آج ہی سے تیرے لیے عذاب کا سلسلہ چالو ہے. پھر انسان قبروں سے اٹھایا جائے گا. کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ ننگے حالت میں اٹھایا جائے گا، بغیر ختنے کے اٹھایا جائے گا، بغیر جوتے چپل کے اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، ننگے بدن ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، بغیر جوتے چپل کے ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا الرجال والنساء جميعا ينظرون الى بعضهم الى بعض، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت سب ننگے ہوں گے، بغیر کپڑے کے ہوں گے، تو بعض کو دیکھے گا. ذرا غور کرو اے اللہ پر ایمان لانے والی ماں اور بہنوں، غور کرو. عائشہ کا سوال کتنا نرالا ہے، کتنا عمدہ ہے. یہ بتلاتا ہے کتنی پاک دامن خاتون تھی، کتنی حیادار خاتون تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی اس وقت مرد عورتوں کو اور عورت مرد کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایسی صورت میں اللہ کے نبی بہت شرم آئے گی. آج کی عورتوں کی حالت کیا ہے؟ اوریاں لباس پہننا، باریک لباس پہننا فیشن بن چکا ہے. آج حالت یہ ہے کہ انسان پہننے کے بعد بھی برہنہ نظر آتا ہے. آج یہ ماحول ہے. اللہ کے نبی نے کہا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. اے عائشہ، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. وہ دن تو اتنا خطرناک ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے مومنو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے. یوم ترونہا، اس دن دیکھو گے، تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. دنیا میں ماں کی ممتا کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ ماں سے زیادہ اپنے بچے کو کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا. سانولا بھی ہے تو اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہے، اپاہج بھی ہے تو اس کے لیے پیر بن جاتی ہے. ماں ایسی ماں ہے کہ کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ ایک بچہ جل رہا ہو اور ماں دیکھ کر نظارے میں دیکھ رہی ہو اور بچے کو بچانے کی فکر نہ کری ہو. یہی دیکھا اور سنا گیا ہے ماں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچے کو بچا لیا ہے. یہ ممکن لگتا ہے کہ بھائی بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ ممکن لگتا ہے کہ بہن بہن کو دھوکہ دے سکتی ہے، یہ ممکن لگتا ہے کہ دوست کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں لگتا ہے، یہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ کوئی کہے کہ ماں اپنے جگرے کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دھوکہ دے سکتی ہے. ایسا نہیں سنا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اے لوگوں وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. کتنا خطرناک وہ دن ہوگا کہ جس دن ماں اپنی ممتا بھول جائے گی، بچے کو بھول جائے گی. جس ماں کی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز بے وفا ہو سکتی ہے لیکن ایک ماں اپنے بچے کے تعلق سے بے وفا نہیں ہو سکتی، وہی ماں اس دن اپنے بچے کو بھول جائے گی. کتنا خطرناک وہ دن ہوگا کہ ہر حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی.
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، ایسا لگے گا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ مدہوش نشے کی وجہ سے نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بھیانک ہوگا، جس کی وجہ سے ایسا لگے گا انسان کہ وہ بدمست ہے، نشے میں چور ہے، ایسا لگے گا، لیکن حقیقت میں وہ شراب والا نشہ نہ ہوگا بلکہ ٹینشن والا نشہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جھوم رہا ہوگا۔ کتنا خطرناک وہ دن ہوگا جس دن کے بارے میں اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، وہ دن ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج کوئی بات ہوتی ہے بھائی بھائی کا ساتھ دیتا ہے، ڈنڈا لے کر نکل جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے، ایسے صورت میں میدان محشر میں انسان کو دیکھا جائے گا، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، انسان ہر ایک سے بھاگے گا، کوئی کسی کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہوگا۔ کن کے لیے آپ مر رہے ہو؟ کن کے لیے اپنی جوانی کو ختم کر رہے ہو؟ کن کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ آج حالت یہ ہے کہ تم نمازیں ترک کر دیتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، پردیس میں جا کر رات کی نیندوں کو بھی قربان کر دیتے ہو کہ میرا بچہ آرام سے پڑھ لے جائے، میری بیوی کے زیور مل جائیں، مجھے فلاں جگہ خریدنے کا موقع مل جائے، میرا بھائی میرے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائے۔ قیامت کے دن یہ سب کے سب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہاں اپنی فکر کرتے ہوئے جانا۔ میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا۔ ملک شام مشہور جگہ ہے، آپ جانتے ہیں قیامت جب قائم ہوگی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا ایک مرتبہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، آسمان و زمین کو اٹھا لیا جائے گا، انہیں پٹخ دیا جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھوئے کے مانند آسمان اڑے گا، زمین کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، یہ پہاڑ جو میخ اور کھوٹے کا کام کر رہے ہیں یہ روئی کے مانند اڑیں گے۔ اس دن اللہ کی عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، اس دن کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے اس کے کنارے ہوں گے۔ اللہ کے بندو کتنا خطرناک وہ دن ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، آج کروڑوں میل دور ہے۔ گرمی کا عالم یہ ہے کہ مئی اور جون میں برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اے سی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کولر کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈ پانی پینا پڑتا ہے کہ کچھ سکون مل جائے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اتنا قریب ہوگا، انسان اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے گلے کو پسینہ لگام دے رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب ٹینشن میں ہوں گے، اتنی بڑی بھیانک ٹینشن کہ پسینے میں تیر رہے ہیں، پسینے میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ لوگ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہیں گے اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جنت کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اے آدم علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کر لیجئے، حساب و کتاب لے لے اور جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت اپنی ایک غلطی یاد آ جائے گی کہ مجھ سے میری زندگی میں ایک غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے میری زندگی میں ایک گناہ ہو گیا تھا، میرے رب نے کہا تھا یا آدم کلا واشربا فلا تقربا هذه الشجرة،
من الظالمین، اے آدم و حوا کھاؤ پیو جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے کنارے نہ جانا، گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن آدم اور حوا کو شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ دونوں درخت کے قریب چلے گئے یا پھل کھا لیے، جس کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے، رب کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو اگر معاف نہیں کرے گا، رحم و کرم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مانگا کہ اللہ معاف کر، ہم پر رحم کر، نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن حضرت آدم کو میدان محشر میں اپنی یہ غلطی یاد آئے گی، کہیں گے نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا، میرا رب اتنا غصے میں ہے، اتنا غصے میں کبھی نہ تھا کبھی نہ ہوگا، میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اللہ پر ایمان لانے والے مسلمانوں ذرا غور کرو، اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر ذرا غور کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، اللہ نے ان کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہوں گے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ گنہگار انسان صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، انسان گناہوں میں لت پت رہتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچتا کہ رب کے سامنے کیسے جانا ہے، رب کے سوال کا جواب کیسے دینا ہے۔ کہیں گے آپ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، جن کو جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، عیسیٰ جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، یہ سب انبیاء اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہوں گے، رب کے سامنے جانے سے ایک بات کہنے سے ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ حساب و کتاب لے لے۔ وہ منظر کتنا بھیانک ہوگا، وہ دن کتنا سخت ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، یہ دن اتنا خطرناک اور ڈینجر ہوگا کہ انبیاء بھی رب کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم گنہگار انسان ہیں۔ لاسٹ میں تمام لوگ سید الانبیاء، فخر بنی آدم، شفیع المذنبین، شافی میدان محشر، ساقی حوض کوثر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے حبیب کبریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس قدر پریشان ہیں؟ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہیں گے ہاں میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کا مستحق ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کریں گے، جسے بڑی سفارش کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی سفارش کس کے لیے ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا، جن سے خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی عرش الہی کے پاس جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ رب سے مانگنا ہے تو سجدے میں گر کر دیکھو، رب سے مانگنا ہے سجدے میں گر کر تو دیکھو، اپنی پیشانی کو زمین پر لگا کر تو دیکھو، ناک کو زمین پر رگڑ کر تو دیکھو کہ پروردگارہ میری کیا حیثیت ہے، میں جھک رہا ہوں، میں عاجز انسان ہوں، میں عاجز ہوں اے اللہ، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں اپنے پیشانی کو، اپنی جبین نیاز کو زمین پر ٹیک کر اللہ تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ دے دے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا جب نام آئے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسکا سلطو تائشفا تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر کو اٹھائیے، سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے دیا جائے گا، سفارش کرنا ہے کیجئے قبول کیا جائے گا، جو مانگنا مانگیے۔
اللہ کے نبی کہیں گے اللہ حساب و کتاب لے لے، جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، کچھ لوگوں سے حساب آسان لے گا، کچھ لوگوں سے حساب مشکل لے گا۔ جن سے حساب آسان لے گا ان کے نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن لوگوں سے مشکل حساب لے گا، پوچھ لے گا یہ گناہ اور جرم کیوں کیا ہے، ان کا حساب سخت ہوگا۔ ایسے لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 5 سوالات ہوں گے، ان 5 سوالات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کہا ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست، نماز میں گڑبڑی ہے تو سارے اعمال گڑبڑ ہیں۔ مسجد سے پتہ لگا لو کہ گاؤں والے کتنا مصلح ہیں، کتنا نیک ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ اگر لوگ نمازوں میں شوق رکھتے ہیں، نمازوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، مسجدوں کا احترام کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگ نیک اور اچھے لوگ ہیں۔ نمازوں میں کمی اور کوتاہی ہے، سمجھ جائیے گڑبڑ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابن آدم کا قدم اس وقت تک نہیں لے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں کوئسچن نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی، زندگی کے بارے میں، زندگی کو کہاں گزارا، اللہ کی عبادت میں کی غیر اللہ کی عبادت میں۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، ہر سیکنڈ کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اب دنیا بھی بہت آگے نکل چکی ہے، آپ کی باتوں کو کیمروں کے ذریعے سے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، خطبوں کو موبائل کے ذریعے سے کیچ کر کے فیس بک پر آن لائن جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا والے اتنے آگے نکل چکے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اللہ کا انتظام کتنا سخت ہے، فرشتے متعین ہیں، نام اعمال لکھا جا رہا ہے، زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن گواہی دے گی۔ انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا فرمان ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انسان کا ہاتھ بولے گا، انسان کا پیر بولے گا، کہے گا اللہ اس ہاتھ سے گناہ ہوا تھا، اللہ اس ہاتھ سے غلطی ہوئی تھی، اسی ہاتھ سے موبائل کا غلط استعمال ہوا تھا، اسی ہاتھ سے کسی کو مارا گیا تھا، اسی ہاتھ سے غلط چیز لکھی گئی تھی، اسی ہاتھ سے غلط میسج کسی تک فارورڈ کیا گیا تھا۔ کہا جائے گا اللہ اسی پیر سے یہ بازار کی طرف جاتا تھا، اور اسی پیر سے فلم دیکھنے کے لیے جاتا تھا، ناچ دیکھنے کے لیے جاتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کمر میں بولتا تھا، درد ہوتا تھا، بڑی پریشانی کی باتیں کرتا تھا۔ نوٹ بندی کے وقت 2-2 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ بینک میں کھڑا رہتا تھا، لیکن کوئی نمازی نماز میں اگر آئے اور کوئی کہے کہ 2-4 منٹ اگر لیٹ نماز ہو جائے تو اس کے لیے آسمان کو سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اللہ تیرے دین کی طرف چلنا اسے مشکل تھا، لیکن دنیا بنانے کے لیے، اپنے دنیا کو سنوارنے کے لیے رات و دن کو فرق نہیں محسوس کرتا تھا۔ رات میں بارش ہوتی تھی، کدال لے کر کھیت کی طرف نکل پڑتا تھا کہ میڑ بنانا ہے اور کھیت میں پانی روکنے کا انتظام کیسے کرنا ہے، لیکن مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، کامیابی ملے گی تمہیں نماز پڑھ کر۔ لیکن اس کی نیند نہیں کھلتی تھی، یہ بڑی تکلیف تھی، بیار مار دیتا تھا اسے۔ لیکن ناچ ڈانس میں جانا ہو بڑا ایکٹیو رہتا تھا، بڑا ایکٹیو رہتا تھا، گانوں کا شوقین اس قدر تھا کہ اکثر محفلوں میں گانے سنا دیا کرتا تھا، لیکن کیا کرے مول صاحب سورہ فاتحہ یادیں نہیں ہوئی پاوت ہے، بڑے مشکل بات ہے۔ یہ آدمی کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کو کیسے برباد کر رہے ہو، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ غور کیجئے، کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے آپ کی باتوں کو، فرشتے آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ نام عمل پیش کر دیا جائے گا، انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، نام اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ نام اعمال نہ تو چھوٹی غلطی کو چھوڑ رہا نہ تو بڑی غلطی کو چھوڑ رہا، ٹکورا تور ہی نہ وہ محفوظ ہوئی گئے،
पूरा चुराई लीना वो महफूज है। कहेगा अल्लाह छोटी गलती भी नहीं छोड़ रहा है, बड़ी तो बड़ी दिखा ही रहा है। जिसको मैं बड़ा समझता था, ये छोटी छोटी मामूली गलती को भी ये किताब नहीं छोड़ रही है। नामे अमल, ये कैसा नामे अमल है, सब कुछ बता रहा है, सारी चीजें ऑन स्क्रीन दिख रही है। पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, इसलिए जिंदगी की फिक्र करो। दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में कि जवानी की जिंदगी को कहां लगा दिया। मोबाइल की स्क्रीन पर तो नहीं गुजार दिया, नुक्कड़ों चौराहों पर खड़े होकर किसी की बहन बेटी को छेड़ने के लिए तो नहीं खड़े थे। तुम्हारा दिमाग तो हर गलत काम में चलता था, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत की बात आए और इत्तेहाद की बात आए, मिलजुल कर काम करने की बात आए, दीन की बात आए तो तुम बिखर जाते थे। लेकिन जब गुनाह करने की बात आ जाए तो चार साथी को इकट्ठा करके किसी चौराहे पर पहुंच जाते थे। अगर बता दिया जाए कि फला जगह पर नाच है और डांस है, फला जगह पर क्रिकेट खेला जा रहा है, दसियों बाइक स्टार्ट हो जाती थी, तुम वहां चले जाते थे। लेकिन दीन के प्रोग्राम में, इस्लामी प्रोग्राम में अल्लाह उसके रसूल की बातें जहां बताई जाती थी, तुम्हारा वहां दिल नहीं लगता था, तुम्हारा वहां अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वहां कोई गाने वाला मौजूद नहीं होता था। जवानी की जिंदगी के बारे में सवाल होगा कि जवानी की जिंदगी को कैसे गुजार रहे हो। जवानों, अपनी जिंदगी की कद्र करो, इस पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। तीसरा सवाल होगा वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल को कहां से कमाया, हलाल तरीके से कि हराम तरीके से कमाया। आज हालत यह है, इंसान फ्रॉड का पुतला बन चुका है, धोखा देना इंसान की फितरत बन चुकी है। इंसान सामान खरीदता है, 10,000 रुपए का बिल बना देता है 15,000 रुपए का। ये आज हालत है। बताते हैं बंबई में काम करने वाले पीपी काम जो करते, कहते कि भाई इतना करते तो बड़े सेठ बन जाते। माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीका है कि हराम। कितने ऐसे लोग हैं माल कमाते हैं जुआ खेलकर, यह भी हराम है। कितने ऐसे लोग हैं माल कमाते हैं बैंकों में सूद पर पैसा रखकर, यह भी हराम है। कितने ऐसे लोग हैं मेड़ की छटाई करते करते, सड़क की छटाई करते करते उसे मेड़ बना दिया है। ऐसा लगता है सारा अनाज उसी मेड़ में पैदा होगा। अल्लाह ने 10 बीघा दिया था, 20 बीघा दिया था, वहां अनाज पैदा नहीं हो रहा था। अनाज पैदा होगा तो इस मेड़ को काट दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा, लोगों को परेशानी होगी, यही सारा अनाज पैदा होगा। क़यामत के दिन सवाल होगा माल कहां से कमाया, हलाल तरीका कमाया कि हराम तरीका से। और चौथा सवाल होगा माल को कहां खर्च किया। यहां पर हम लोग बहुत फेल हैं, किसान लोग भी यहां बहुत फेल हैं। बहुत सारे लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं, ओरिजिनल कमाई है, अच्छी कमाई है, लेकिन अभी शेख मोहतरम ने कहा खैनी गुटखा खरीदने में उसे लगा दिया जाता है, बड़े शौक से लगा दिया जाता है। शादी ब्याह के नाम पर, रस्म जहेज के नाम पर, टेंट सेंट के नाम पर, आन बान शान के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं। पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। क़यामत के दिन सवाल होगा, एक रिक्शा चलाने वाला मेहनत की कमाई से कमाता है, पसीना बहाता है, सुबह से लेकर शाम तक हैंडल मारता है, पैंडल मारता है, जिसकी वजह से कुछ पैसा मिलता है, लेकिन शाम को जाते हुए 2 पैक चढ़ाकर जाता है। माल कहां से कमा रहा है, कहां खर्च कर रहा है। हलाल कमाई है ये तो बच गया, लेकिन हराम कमाई में, हराम जगह पर खर्च करा, यहां फंस गया। कितने ऐसे लोग हैं बाल बच्चों में खर्च करना हो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मोबाइल के डाटा में उसे इस्तेमाल करना हो, 3G 4G में लगाना हो, उसे आसानी से इंसान पैसा लगा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क़यामत के दिन सवाल होगा पैसा को कहां लगाया। किसी से कहा जाता है तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, उनके दवा इलाज का एहतमाम करो, इंसान पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसको आशिकी के नाम पर, दोस्ती के नाम पर इंसान लाखों करोड़ रुपए लुटा देता है। क़यामत के दिन सवाल होगा कि पैसा कहां खर्च कर रहा है। इंसान की आज हालत यह है, दीन के नाम पर, दीनी प्रोग्रामों में, मस्जिदों में, मदरसों में, इमामों की ताज़ीम, इमामों उलमा की कद्र में इंसान को पैसा देने में कराहियत महसूस होती है। लेकिन नाचने वाली आ जाती हैं, उनको नचाया जाता है, उनके ऊपर पैसा को लुटाया जाता है, उसको फोटो के जरिए से कैच और महफूज किया जाता है। फख्र से कहा जाता है फलाने हीरोइन के साथ हमारी फोटो यहां पर चस्पा की जाए। पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। अल्लाह के बंदो गौर कीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 100 लोग अगर जुमा के दिन जाते हैं, लेकिन 1000 रुपया मस्जिद में इकट्ठा नहीं हो पाता है। 10-10 रुपया भी दें तो भी मस्जिद में एक अच्छी खास
ہو جائے گی. لیکن وہاں پیسہ دینے میں اچھا نہیں لگتا. حرام چیز میں لگانا ہو, غلط چیز میں لگانا ہو تو انسان اس کو لگا دیتا ہے. چوتھا یہ سوال ہوگا مال کو کہاں خرچ کیا, حلال جگہ پر کی حرام جگہ پر, قیامت کے دن سوال ہوگا. پانچواں سوال ہوگا جو علم دیا گیا اس کی جانکاری ملی اس پر کتنا عمل کیا. یہ پانچوں سوال کا جواب دے گا جنت میں جائے گا, نہیں دے پائے گا جہنم میں جائے گا. پھر انسان کا معاملہ کیا ہوگا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. انسان جب سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اس آگ کے اندر جو آگ یہاں کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے. ذرا غور کرو اللہ کے بندو, یہ آگ اتنی خطرناک ہے, اس آگ میں کوئی کودنا پسند نہیں کرتا. سب جانتے ہیں آگ کے اندر کودیں گے جل جائیں گے, بھسم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ نے اس سے 69 گنا زیادہ سخت آگ تیار کر رکھا ہے. کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس کے کرموں کا پھل ملے اور اسے آگ میں عذاب دیا جائے. نام اعمال دائرے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ انسان کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا, آؤ آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے گمان تھا, مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا. نماز پڑھتا تھا, مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے میرا بدلہ دے گا. مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا, مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. میں ماں باپ کی خدمت سیوا کرتا تھا, بڑی پریشانی تھی, بڑی مشقت تھی, ان کے لیے دواؤں کا اہتمام کرتا تھا, مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب مل کر رہے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, ارے آرام والی زندگی میں ہوگا, ایسی زندگی میں ہوگا جس زندگی سے خوش ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند باغات میں ہوگا. قطوفها دانیہ, پھل لٹک رہے ہوں گے. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہا جائے گا کھاؤ پی ان کاموں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. واما من اوتی کتابہ بشمالی, رہا وہ آدمی جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول یا لیتہا, کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا, کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جائے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش کی دنیا کی زندگی ہی آخرت کی زندگی ہوتی. ما اغنا انی مالیا, مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. دنیا میں پیسہ بڑا فائدہ پہنچاتا ہے, آپ کی پوسٹ بڑھا دیتا ہے, آپ پیسے کے ذریعے گھوس کے ذریعے سے آگے بڑھ جاتے ہیں, آپ کے لوگ عزت بھی کر لیتے ہیں, جیل سے بھی بچ جاتے ہیں, جیل کی ہوا کھانے سے بھی بچ جاتے ہیں جرم کر کے. لیکن وہاں کہیں گے ما اغنا انی مالیا, مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. ہلک انی سلطانیہ, میری حکومت نے مجھے برباد کر دیا. اب تو ایسا لگ رہا ہے پردھانی کا الیکشن آ رہا, سب لوگ پردھان بننا چاہتے ہیں, سب لوگ پردھان بننا چاہتے ہیں. قیامت کے دن جب اس ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھائے ہوں گے, جس ذمہ داری کے لیے تڑپ رہے ہو, دوڑ رہے ہو, کہو گے ہلک انی سلطانیہ, میری بادشاہت نے, میری حکمرانی نے مجھے برباد کر دیا, میری حکومت نے مجھے برباد کر دیا, میرا مال کچھ کام نہیں آ رہا ہے. قارون کا مال جب کچھ کام نہ آیا تو ہمارے اور آپ کی مال کی کیا حیثیت ہے. فرعون کی حکومت اسے ڈوبنے سے نہ بچا سکی, اسے جہنم سے جانے سے نہ بچا سکی, تو گنہگار انسان کو اس کی حکومت کیا بچا سکتی ہے. حلق انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ, حکم ہوگا پکڑ لو جکڑ لو, 70 ہاتھ کی زنجیر میں سے جکڑ لو, جہنم میں پھینک دو. یہ ایسا آدمی تھا, انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم, اس کا ایمان اللہ عظیم پر نہیں تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کے کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہم حمیم, آج کے دن اس کا کوئی جگرا نہیں ہے, اس کا کوئی دوست نہیں ہے, اور آج کے دن تھوڑ کے درخت کے علاوہ کوئی اسے پھل نہیں ملے گا. اللہ کے بندو, اللہ پر ایمان لانے والوں, آخرت کی فکر کرو, آخرت کی تیاری کرو, جنت میں جانے کی فکر کرو. یہ دنیا آنی جانی ہے, ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کئی باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نونی ہے نہ ناری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.